سورہ توبہ کی آیت نمبر 111، سورہ توبہ کا 14واں رکوع اور 11ویں پارے کا 3واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ کی راہ میں جان اور مال خرچ کر کے جنت پانے والے مومنوں کی ایک مثال بیان کی گئی، ایک تمثیل ہے یہ، جس سے کمال لطف و کرم کا اظہار ہوتا ہے کہ رب العالمین نے کتنا کرم فرمایا، کتنی مہربانی فرمائی کہ پروردگار عالم نے انہیں جنت عطا فرمانا ان کے جان و مال کا عوض قرار دیا، یعنی یہ فرمایا کہ انہیں جنت ملے گی ان کے جان و مال کے بدلے میں، اور اپنے آپ کو خریدار فرمایا کہ اللہ نے خرید لیا۔ یہ کمال عزت افزائی ہے، یعنی اللہ نے عزت عطا فرمائی کہ وہ ہمارا خریدار بنے اور ہم سے خریدے۔ کس چیز کو؟ جو نہ ہماری بنائی ہوئی نہ ہماری پیدا کی ہوئی، جان ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی، مال ہے تو اس کا عطا فرمایا ہوا۔ جب انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب عقبہ بیعت کی، مینا کے میدان میں بڑے شیطان کے قریب، جو ابھی ذکر ہوا کہ اہل مدینہ کے خیمے لگتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وہاں تبلیغ فرمائی، تو ایک سال 6 افراد نے بیعت کی، دوسرے سال 12 نے، تیسرے سال 70 افراد نے۔ جب 70 افراد نے بیعت کی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے شب عقبہ عرض کی، یا رسول اللہ، اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے کچھ شرط فرما لیجئے جو آپ چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کے لیے تو یہ شرط کرتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے لیے یہ شرط کرتا ہوں کہ جن چیزوں سے تم اپنے جان و مال کو بچاتے اور محفوظ رکھتے ہو، اس کو میرے لیے بھی گوارا نہ کرو، یعنی جس چیز کو تم اپنی جان کے لیے، اپنے مال کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہو، جسے تمہیں اپنی عزت پیاری ہے، تمہیں اپنا مال پیارا ہے، تمہاری جان پیاری ہے، ایسی محبت بلکہ اس سے زائد محبت ایک مسلمان کو حضور سے کرنی ہے۔ جن چیزوں سے تم اپنے جان و مال کو بچاتے اور محفوظ رکھتے ہو، اس کو میرے لیے بھی گوارا نہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایسا کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے، مومنوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اللہ کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں، یعنی کافروں پر حملہ کریں، کافروں کو قتل کریں، وَيُقْتَلُونَ، اور خود بھی شہید کیے جائیں، اپنی جانوں کے نذرانے دے دیں۔ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ توریت اور انجیل اور قرآن میں ہے، یعنی توریت میں، انجیل میں، قرآن میں جہاد کا حکم ہے، تمام شریعتوں میں، ملتوں میں جہاد کا حکم تھا، اور سب میں یہ بات لکھی ہے کہ جو اللہ تعالی کی رضا کے لیے اپنی جان دے گا،
اپنا مال دے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور اللہ سے زیادہ قول کا پورا کون، اللہ سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے ضرور پورا فرمائے گا۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تو خوشیاں مناؤ اپنے سودے کی جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان اور مال کے عوض جنت کو حاصل کیا؟ التائبون، توبہ والے، جو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں اور اس پر قائم رہیں۔ العابدون، عبادت والے، جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے ہیں، اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں۔ الحامدون، حمد و ثنا کرنے والے، جو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرتے ہیں۔ السائحون، روزہ رکھنے والے۔ الراکعون، رکوع کرنے والے۔ الساجدون، سجدہ کرنے والے، یعنی جو نمازوں کے پابند ہیں اور نماز کو خوبی سے ادا کرنے والے ہیں، ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ العامرون بالمعروف، بھلائی کے بتانے والے، لوگوں کو بھلائی کا، نیکی کا حکم دینے والے۔ والناہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکنے والے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدیں نگاہ رکھنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے حکم کو پورا کرنے والے، یہ لوگ جنتی ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور خوشی سناؤ مسلمانوں کو، اے محبوب آپ مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جو اللہ کا عہد پورا کرے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کو لائق نہیں کہ مشرکوں کی بخشش کا سوال کریں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے، مشرک کے لیے، ایسا بدعقیدہ جس کی بدعقیدگی کفر تک پہنچی ہوئی ہو، اس کے لیے مغفرت کا سوال کرنا یہ حرام ہے بلکہ کفر ہے۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہو، اگرچہ وہ رشتہ دار ہو، جبکہ انہیں کھل چکا کہ وہ جہنمی ہیں۔ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے اس میں چند اقوال ہیں۔ دو قول زیادہ مشہور ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے لیے مغفرت کا سوال کریں۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ چونکہ ان کے باپ دادا مشرک تھے، کافر تھے، تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا قول جو مفسرین کا مشہور ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا جب تک مجھے اللہ تعالی منع نہیں کرے گا۔ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس پر کافی تحقیقات فرمائی ہیں۔ فتاوی ردویہ شریف میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر منع فرما دیا کہ چونکہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا لہذا آپ ان کے لیے مغفرت کا سوال نہ کریں۔ ایک روایت مشہور کی جاتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت چاہی تو اللہ نے مجھے اجازت دی. پھر میں نے ان کے لیے استغفار کی اجازت چاہی تو مجھے اجازت نہ دی گئی اور مجھ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. لیکن صحیح ہے کہ یہ شان نزول کی وجہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس روایت کو امام ذہبی نے ضعیف بتایا ہے. اس کے علاوہ یہ حدیث بخاری کی حدیث کے مخالف بھی ہے جس میں آپ کا والدہ کے لیے استغفار کرنا نہیں بتایا گیا، بلکہ بخاری کی حدیث سے یہی ثابت ہے کہ ابو طالب کے لیے استغفار کرنے کے بارے میں یہ حدیث وارد ہوئی اور یہ آیت کریمہ اس وجہ سے نازل ہوئی. اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں جن کو طبرانی نے، ابن سعد نے، ابن شاہین نے روایت کیا ہے اور سب کی سب ضعیف ہیں. ابن سعد نے طبقات میں حدیث کی تخریج کے بعد اس حدیث کو غلط بتایا ہے. محدث ابن سعد نے لکھا کہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مل گئی، اور پھر جب آپ نے ان کے لیے استغفار کرنے کی اجازت مانگی تو منع کر دیا گیا، کہتے ہیں یہ حدیث، یہ روایت غلط ہے. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، جنہیں کئی مرتبہ بیداری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، عظیم محدث ہیں اور صدیوں پرانے بزرگ ہیں، پوری دنیا کے اہل علم انہیں تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے اپنے رسالے التعظیم والمنہ میں اس مضمون کی تمام احادیث کو معلول بتایا اور یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں بلکہ غلط ہیں، ضعیف ہیں. لہذا وجہ شان نزول میں یہ صحیح نہیں، اور یہ ثابت ہے اور اس پر بہت دلائل موجود ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ مواحدہ تھیں اور دین ابراہیمی پر تھیں. افسوس ہے سعودی عرب کے نجدیوں پر کہ ایک غلط روایت کی وجہ سے، ضعیف روایت کی وجہ سے، معلول روایت کی وجہ سے نعوذ باللہ من ذالک حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ مشرکہ اور کافرہ سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی اتنی صحیح روایتیں ہیں جس پہ حضرت بی بی آمنہ کی ایمان کا ذکر ہے، انہیں چھوڑ کر ایک غلط روایت کی بنیاد پر ایسا عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے شر سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. سعودی عرب سے جو قرآن پاک چھپا ہے، جس میں ترجمہ بھی اردو میں غلط کیا گیا ہے اور تفسیر بھی غلط کی گئی ہے جگہ جگہ، وہاں بھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ اسی قول پر زور دیا ہے کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بکواسات کی ہیں، اور لوگوں کو تو بیچاروں کو شعور ہی نہیں ہے. وہ ایسے نادان ہیں کہ وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو تفسیر لکھی ہوئی ہے یہ تو انسان نے خود لکھی ہے اور ترجمہ ایک عام آدمی نے خود کیا ہے. قرآن کی عربی یہ اللہ کا کلام ہے اور ترجمے میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، تفسیر میں بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں، بہت سے لوگ غلط تفسیریں کرتے ہیں. آ کر کیا کہتے ہیں بتائیں، یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدہ آمنہ فلاں فلاں تھے، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ یہ قرآن میں بات نہیں ہے، قرآن کی غلط تفسیر میں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں. جب عمرے پر حج پر لوگ جاتے ہیں تو یہ فری میں وہ قرآن پاک بانٹ رہے ہوتے ہیں اور لوگ پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کا نور لے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کی جو گستاخی کرے گا، بے ادبی کرے گا، کیا اللہ اور اس کے رسول اس سے خوش ہوں گے؟ کیا اسے قرآن کا نور ملے گا؟ اس لیے ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھیں یہ کہ ہمیں قرآن مل رہا ہے، قرآن کا نور، لیکن جب دل میں حضور کا بغض آ جائے
یا حضور کے والدین کا بغض آ جائے تو ایمان ہی چلا جائے گا۔ جب ایمان سے انسان فارغ ہوگا تو نور قرآن کیا اسے نصیب ہوگا۔